بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصحاب رسول کے آثار کا مطالعہ جاری ہے، ہماری کئی نشستیں ہو چکی ہیں۔ قرآن حکیم کی تفسیر و تعویل کے ایک بڑے موضوع کے تحت اب کچھ نشستیں ہماری چلیں گی، کچھ پہلے بھی چل چکی ہیں۔ آج کی نشست جو ہے وہ قرآن مجید کے مضامین سے ریلیٹڈ ہے۔ قرآن مجید کے مضامین کے حوالے سے آثار و روایات کا مطالعہ آج ہمارا موضوع ہے۔ نشست کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر عمار خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کرم۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع جو ہے بڑا موضوع تو قرآن کی تفسیر و تعویل ہے، لیکن اس کے تحت کچھ ذیلی عنوانات ہیں۔ تو اس میں پہلا عنوان آج کی نشست کا یہ ہے، قرآن مجید کے مضامین، جو اس کو مضامین میں تقسیم کرنے کا ایک رجحان ہے، وہ آثار میں ہمیں کیسے نظر آتا ہے؟ احادیث میں اور آثار میں۔ جی، میں آپ کے سامنے آثار اور احادیث پیش کرتا ہوں، پھر آپ کی جو ہے وہ قیمتی گفتگو ہمارے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے میرے سامنے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نزلت الکتب من باب واحد ونزل القرآن من 7 ابواب علی 7 احرف۔ اور اسی کے ساتھ ان کا ایک اور اثر بھی ہے جس میں وہ یہ 7 احرف کی توضیح بھی کرتے ہیں کہ اس سے مراد ان کے نزدیک کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ دونوں پہ گفتگو فرمائیے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نزل القرآن علی 7 احرف زجر و امر حلال و حرام و محکم و متشابہ و امثال و احل حلالہ وحرم حرامہ وعمل بمحکمہ وآمن بمتشابہ واعتبر بالامثال۔ یہ 7 احرف کی پہلے توضیح فرمائیے۔ اور 7 احرف، 7 ابواب اور مضامین جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں۔ اب یہ جو مضمون ہے کہ قرآن مجید میں یہ مختلف مضامین موجود ہیں، یہ بنیادی طور پر حدیث میں وارد ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو اثر کے یعنی اپنے حوالے سے بھی بیان کیا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ حدیث میں مضمون وارد ہوا ہے۔ اور وہ مضمون یہی ہے کہ جو اس سے پہلی کتب تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر جو کتابیں اتاری، تو عموماً ایک کتاب کسی ایک ہی مضمون کی، ایک ہی نوعیت کے مضمون پر مشتمل ہوتی تھی، ایک ہی دائرے میں اس کی رہنمائی محدود ہوتی تھی۔ تو جیسے مثال کے طور پر تورات ہے، تو تورات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قوانین بنی اسرائیل کو دیے گئے، شریعت کے قوانین، وہ ان پر مشتمل ہے۔ وہ کتاب قانون ہے ایک طرح سے۔ صحیح۔ سیدنا داؤد علیہ السلام پر جو کلام اتارا گیا، جس کو زبور کا نام دیا ہے قرآن مجید میں، اس میں دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، مناجات، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی مشکلات کو پیش کرنا، تو اس پر حمد و ثنا اور مناجات کا مضمون وہ غالب ہے۔ انبیاء کے صحائف کو آپ دیکھیں، بنی اسرائیل کے جو انبیاء، تو اس میں بنی اسرائیل کو زجر و توبیخ، جی بالکل، واعظ، موقع بہ موقع، تذکیر، تو ان کے یہ غالب ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا دیکھیں تو اس میں جس کو ہم حکمت کہتے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے جو حقائق ہیں زندگی کے، اللہ تعالیٰ کے جو سنن اور قوانین ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، تو وہ تمثیلات کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ صحیح۔ تو حدیث میں جس کا مضمون یہاں اس اثر میں بھی بیان ہوا، وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی کتابوں میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو مختلف اسالیب اختیار کیے، کہیں قوانین اور شرائع بیان کرنے کا، کہیں امثال کا، کہیں حمد و مناجات کا، کہیں زجر و توبیخ کا، کہیں تمثیلات کا،
تو قرآن چونکہ اس پورے سلسلہ وحی کا جامع بھی ہے، اس کا آخری ورژن بھی ہے اور مہیمن بھی ہے قرآن کے بیان کے مطابق، تو اس میں اللہ نے وہ سارے پہلو جمع کر دی۔ تو ایک تو ان آثار میں قرآن کا جامع ہونا، نہ صرف پوری وحی کی تعلیم کو بلکہ رہنمائی کے لیے جو مختلف طریقے اور اسالیب اختیار کیے گئے ان سب کو بھی، ان سب کے جامع ہونے کو بیان کرنا بھی مقصود ہے، کیونکہ یہ اگر وحی کی مہیمن کتاب ہے تو تعلیم بھی ساری اس میں ملنی چاہیے، اور رہنمائی کے جو بھی اسالیب ہیں وہ سارے اس میں پائے جانے چاہیے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا بڑا اس میں اہم پہلو یہ دیکھنے کا ہے کہ یہ ظاہر ہے قرآن کے مضامین کو یا اس میں جو تنوع ہے اس کو دیکھنے کا وہ زاویہ سامنے آتا ہے جو اللہ کے پیغمبر کا اور صحابہ کا ہے، وہ بہت اہم ہے۔ یعنی قرآن کے مضامین کو ہم کئی پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں اور کئی زاویوں سے اس کے مضامین کو الگ الگ ہم تقسیم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا بھی ہے ہماری علمی روایت میں آگے چل کر جب اہل علم نے کام کیا ہے، غور کیا ہے، تو مختلف پہلوؤں سے، مختلف علمی ضروریات کے لحاظ سے وہ انہوں نے بیان کیا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثلاً آپ اگر آپ بالکل کلامی زاویے سے دیکھیں تو علماء کلام جب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس قرآن میں جو بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی نقطہ نظر سے دیکھیں گے، آخرت ہے، رسالت ہے، تو ان کے زاویہ نظر سے قرآن ان بنیادی عقائد کو بیان کر رہا ہے۔ فقہا جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے شرائع کون سے بیان کی ہے، اوامر و نواہی جو ہیں، اور اس طرح واضح و تذکیر کے پہلو سے لوگ دیکھیں گے تو وہ ان کی توجہ اس طرف جائے گی، اور یہ سلسلہ ہمارے آج تک جاری ہے۔ آج بھی دیکھیں اہل علم اپنے اپنے زاویے سے وہ دیکھتے ہیں تو وہ قرآن مجید کے مضمون کو ایک پیرایا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر اس کو کس پہلو سے دیکھ رہے، تو یہ بڑا اہم ہے کہ وہ قرآن مجید اصل میں ہدایت کی کتاب ہے، تو ہدایت کن پہلوؤں سے ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنیادی طور پر کسی علمی یا فنی پہلو سے نہیں دیکھ رہے، وہ اس پہلو سے دیکھ رہے کہ یہ کتاب اگر ہدایت کے لیے ہے تو انسانوں کے لیے اس میں ہدایت کن پہلوؤں سے، اور انسان کو خدا سے اور اس کی رہنمائی سے متعلق کرنے کے کیا کیا اسالیب اس میں اختیار کیے گئے۔ تو دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ ان آثار میں یہ ہے۔ اور تیسری بات جو آپ نے سوال اٹھایا وہ ہے کہ اس میں اب یہ جو اثر ہے نا، اس میں سبعۃ و ابواب کا بھی ذکر ہے اور سبعۃ و احرف کا بھی، تو اب سبعۃ اب اس میں جو آگے مضامین بیان کیے گئے ہیں، امر و زجر، 7 ہے نا کہ قرآن میں 7 طرح کے مضامین ہیں، زجر اور امر ہے، یا اللہ تعالیٰ چیزوں سے منع کر رہے ہیں یا کچھ چیزوں کا حکم دے رہے ہیں، صحیح، یا وہ حلال اور حرام ہے، بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں، یہ ناجائز ہیں، یا محکم اور متشابہ ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت واضح ہیں، کچھ ہیں جو ایک یعنی اجمال کے پیرائے میں بیان کی گئی ہیں، اور امثال ہے، امثال میں جس کو ہم مثال وہ بھی ہو سکتی ہیں، اور امثال میں وسیع مفہوم میں جو مختلف واقعات قوموں کے بیان کیے گئے وہ بھی ایک طرح سے بطور مثال ہی ہے۔ اب یہ سبعۃ و ابواب کی تفسیر میں بھی یہ ان کو رکھا جا سکتا ہے کہ یہ سبعۃ و ابواب کی تفسیر ہے، اور ان کو سبعۃ و احرف کی تفسیر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ احرف جو ہے وہ آثار میں اور قرآن مجید میں بھی وہ کئی مفاہیم میں آیا ہے، وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ آثار میں اس مضمون میں بھی آیا ہے، اس مفہوم میں بھی آیا ہے،
قرآن میں جو مختلف مضامین ہیں تو حرف اس مفہوم میں بھی آ سکتا ہے۔ حرف جو ہے وہ حرف احرف یہ قرأت کرنے کے مختلف طریقے جن میں الفاظ میں کچھ اختلاف اور فرق واقع ہو جائے، تو قرأت کے جو اختلاف ہے، قرأت مختلف الفاظ سے کرنے کا، اس کے لیے بھی حرف کی تفسیر کافی ساری روایتیں ہیں آئی ہے۔ جی ایسے تو اب چونکہ ظاہر ہے بالمعنی روایتیں ہیں، تو بہت سے آثار میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ 6-7 جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ احرف کی تفسیر کے طور پر بیان کیے۔ جی کئی سے لگتا ہے کہ ابواب کی تفسیر سے بالکل بیان کیے گئے ہیں۔ تو جو بھی ہو وہ تو ایک ظاہر ہے ضمنی معاملہ ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن میں یہ 7 طرح کے مضامین، یہ جیسے ہم نے ابھی یہ اثر دیکھا تو اس میں 7 کی تقسیم کی گئی ہے، تو کچھ آثار ایسے بھی ہیں جن میں 5 کی تقسیم کی گئی، جیسے راشد بن سعد کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن علی 5 احرف اور حلال و حرام و محکم و متشابہ و ضرب الامثال، تو یہ آثار بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو 5 کی تقسیم کے بھی ہیں۔ ہاں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یا تو مختلف موقعوں پر مضامین جو مرج ہو سکتے ہیں ان کو مرج کر کے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، مثلاً آپ زجر اور امر کو اور حلال اور حرام کو مرج کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے تحت کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک پہلو سے دیکھیں تو حلال اور حرام کے علاوہ بھی زجر اور امر کے پہلو ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اہم مضامین ہیں ان کو کسی موقع پر نمایاں کرنے کے لیے ان میں سے کچھ کا ذکر کر دیا گیا ہو۔ دونوں پہلو ممکن۔ بالکل صحیح۔ اور ایک اور اثر میرے سامنے ہے، اور وہ سلمہ بن ابی سلمہ کا ہے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نزل القرآن علی 7، اب 5 میں انہوں نے 2 کا اضافہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خبر ما کان قبلکم و خبر ما ہوا کائن بعدکم، کہ 2 چیزیں بھی ایڈ کریں تو 7 ہو جائیں گی۔ ہاں، تو ظاہر ہے کہ وہ جو 7 ہیں ان میں سے کچھ 2 کو انہوں نے مرج کر دیا ہوگا، اور اس کی جگہ پہ خبر ما قبلکم و خبر ما ہوا کائن بعدکم ان کو الگ سے شامل کر لیا گیا۔ لیکن یہ مضمون قرآن میں پچھلوں کے واقعات اور خبر ما بعدکم یہ تو الگ سے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ وہ پہلی تقسیم لیں جس میں زجر اور امر یہ 2 ہیں اور محکم متشابہ یہ 2 ہیں، حلال حرام 2 ہیں، تو پھر امثال کے تحت یہ مرج ہو جاتے ہیں، مرج ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مضامین سارے کے سارے قرآن میں موجود ہیں۔ ایک اور اثر ہے، یہ حسن راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انزل اللہ آیۃ الا لها ظہر و بطن وکل حرف حد وکل حد مطلع۔ اس پہ کچھ میں سوال بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پہلا ٹکڑا ہے روایت کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی ہے اس کا ایک ظہر ہے اور ایک بطن ہے، اس کی آپ وضاحت فرمائیے، پھر میں اگلے ٹکڑے پہ آؤں۔ بنیادی طور پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور کافی یہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ جی اس کے کئی معنی، اور چونکہ الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی کمپیکٹ استعمال ہوئے ہیں، تو اس کی تفسیر میں بھی علماء تفسیر شارحین مختلف امکانات بیان کرتے ہیں۔ تو 3 اس میں جملے، بنیادی طور پر یہ کہ قرآن کی ہر آیت کا ایک ظہر ہے اور ایک بطن ہے، اور پھر آگے یہ ہے کہ وہ کلو حرف حد وکل حد مطلع، یا مطلع کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو پہلا جملہ ہے اس کے مفہوم کے بارے میں تو کوئی اتنا شارحین میں تردد نہیں ہے، وہ واضح ہے، ظہر و بطن، وہ عربی کے عام مفاہیم ہے۔ ظہر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا وہ حصہ جو باہر سے نظر آتا ہے، اچھا، اور بطن وہ ہے جو اس کا اندرونی حصہ جو بظاہر آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ جیسے مثلا آپ باہر سے ایک عمارت دیکھیں، مکان دیکھیں،
تو باہر سے آپ کو اس کا جو ویو نظر آتا ہے وہ ظاہر ہے، ٹھیک، اور آپ اندر جا کے دیکھیں گے وہ کیسی بنی ہوئی ہے تو وہ اس کا بطن، بطن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کا سادہ مفہوم ہے. اب قرآن مجید کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کا ایک ظہر ہے اور ایک بطن ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک تو آپ الفاظ میں جب اس کے الفاظ کو پڑھتے ہیں تو اس کا ایک مفہوم واضح طور پر سادہ مفہوم آپ کے سامنے آ جاتا ہے. آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اس میں عبادت کا، یہ اس کا پڑھنے سے جو اس کا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ اس کا ظاہر ہے. اور بطن کیا ہے؟ تو اب اس کو یہ ایک ہی بات ہے لیکن اس کے مختلف پہلوؤں کا مختلف شارحین بیان کرتے ہیں. تو بطن یہ ہے کہ جو مفہوم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ تو آپ کے ذہن میں آ گیا نا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پوری کتاب جو اتاری ہے وہ ذہن کے لیے یا محض علم کے لیے تو نہیں ہے. جی جی جی، ٹھیک ہے. مقصود یہ ہے کہ انسان اس سے جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے. ٹھیک ہے، جو اوامر اور زواجر ہیں وہ صرف سمجھ لینا کافی نہیں ہے، ان کو اپنانا. جو امثال اور واقعات ہیں وہ ایک کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ان سے عبرت حاصل کرنا یہ مقصود ہے. تو اس سے جو مقصود ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان میں پیدا ہو، جس مقصد کے لیے وہ اس کا بطن ہے. تو ایک یہ مفہوم تفصیل یہ مفہوم ہے. اس طرح ایک مفہوم یہ ہے کہ بات جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ بظاہر تو کسی خاص پیرائے میں، کسی خاص ریفرنس سے، کسی خاص تناظر میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید یہود کا ذکر کر رہا ہے، مشرکین کا ذکر کر رہا ہے، نصارہ کا ذکر کر رہا ہے. تو ذکر تو کچھ خاص گروہوں کا ہو رہا ہے، بات ان خاص گروہوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس کا پیغام وہ ان تک محدود نہیں ہے. جی جی جی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو قرآن صرف عرب کے جو مشرکین ہیں بات ان سے کر رہا ہے، عقائد اور مضمومات ان کے زیر بحث ہیں، لیکن وہ ان تک محدود نہیں ہے. وہ دنیا میں شرک کی جو بھی صورتیں ہیں تو ان تک ان کو ایکسٹینڈ کرنا. ظاہراً عرب کے مشرکین سے بات ہو رہی ہے، ظاہراً وہاں جو مدینے میں یہود موجود ہیں ان سے بات ہو رہی ہے، ظاہراً جو وہاں منافقین موجود ہیں ان سے بات ہو رہی ہے، لیکن مقصد یہ تو نہیں ہے کہ یہ بس ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مکالمہ جی ہمارے علم میں آ جائے. نہیں، ظاہراً وہ کانٹیکس میں جڑا ہوا ہے، لیکن اس کا جو پیغام اور تعلیم ہے تو اس کو سمجھنا، غور کر کے اس کو پھر اس کی توسیع کرنا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا، یہ اس کا بطن ہے. تو یہ عام طور پر اور یہ دونوں پہلو میرے خیال میں درست ہیں ظاہر اور بطن ہونے کا. اس سے اس کے ظاہری مفاہیم سے عبرت حاصل کرنا، اس سے رہنمائی حاصل کرنا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہ اس کا بطن ہے، وہ بھی مقصود ہے. اور ظاہراً کسی خاص کانٹیکسٹ میں خاص گروہوں کے ساتھ خاص موضوعات پہ بات ہو رہی ہے تو ان تک ان کو محدود نہ رکھنا بلکہ اس کی تعمیم کرنا، اس رہنمائی کو قرآن میں تدبر کر کے اور غور کر کے اس کو عام رکھنا، یہ بھی اس کا بطن ہے. اور یہ دونوں مفاہیم جو ہم نے بیان فرمائے ہیں یہ دونوں صحابہ کے ہاں پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی پوری امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم دیکھیں کہ بعض دفعہ آیت کی کوئی توضیح تفسیر کرتے ہیں تو وہ اس کی لفظی تشریح تک نہیں ہوتی، وہ اس کے اندر جو بنیادی نقطہ اور روح ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں یعنی استنباط کر رہے ہوتے ہیں. اس سے اگلے ٹکڑے پہ جانے سے پہلے میں یہاں سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے صوفیاء کے ہاں، ہماری صوفی روایت کے اندر جو باطنی معنی اخذ کیے جاتے ہیں وہ اور یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں کیا؟ یہ صحیح سوال ہے، اس کی بھی وضاحت ہو جانی چاہیے
کہ قرآن کے بطن کا یا باطنی مفہوم کا یا باطنی تفسیر کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ تو اب صوفیہ کے ہاں بھی مختلف ہیں، یعنی باطنی تفسیر جس کو ہم عنوان دیتے ہیں عمومی، اس کے بھی مختلف انداز ہیں، اور ان سب کا ہمیں الگ الگ جائزہ لینا چاہیے۔ تو باطن یا باطنی تفسیر کا ایک مطلب تو وہ ہے جو مثال کے طور پر باطنیہ نے، یعنی اہل تشیع میں جو گروہ تھا، اسماعیلی جیسے ہمارے ہاں اس کے نمائندہ ہیں، انہوں نے لیا کہ ظاہر الفاظ کے ظاہر میں جو مفہوم ہے اور مطلب ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، اصل میں اللہ کی مراد وہ نہیں ہے۔ اصل میں اللہ کی مراد اس کا باطن ہے، لیکن اس تک رسائی الفاظ سے نہیں ہو سکتی، وہ امام کے ذریعے سے۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ اور اس طرح اگر صوفیہ میں جو اس انداز کے گروہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ اصل تک رسائی الگ سے غیب کے ساتھ کنیکشن جوڑ کر، تو وہ الہام اور اس راستے سے حاصل ہوتی ہے، اور اصل وہ ہے، وہ غالب ہوتی ہے، وہ حاوی ہو جاتی ہے اس کے ظاہری مفہوم پر۔ اصل مراد ہی وہ ہے۔ تو یہ جو ظاہر ہے یہ تفسیر بطن کی یا باطن کی، وہ بالکل باطل ہے۔ امت کی جو مین اسٹریم علمی روایت ہے اس کو قبول نہیں کرتی۔ الفاظ کے جو معنی اور مطالب ہیں ان تک پہنچنے کا راستہ الفاظ ہی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو الفاظ سے باہر اللہ کے پیغمبر سے جو توضیح، تفسیر، استنباط ثابت ہو تو اس کی اپنی ایک حجیت ہے۔ ان کے تحت الفاظ کی ظاہری دلالت کو قائم رکھتے ہوئے، یہ بھی ہمارے اس میں اہتمام ہے ہماری علمی روایت میں، کہ الفاظ کی ظاہری دلالت کو قائم رکھتے ہوئے اس کی استنباط اور توسیع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی جو تفسیر ہے یا تعویل ہے وہ قابل، یعنی اس کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن ایسی کوئی تفسیر یا ایسا کوئی مفہوم جو الفاظ کو بالکل باطل کر دے اور وہ الگ سے کسی وحی یا الہام کو سورس بنا کر الفاظ پر مسلط کرنے کی کوشش کرے تو یہ باطل ہے۔ دوسرا ایک پہلو جو صوفیہ کی روایت میں آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ الفاظ کی جو ظاہری دلالت ہے اور مفہوم ہے اس کو نگیٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو قائم رکھتے ہوئے استاد کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو صوفیہ ہیں وہ آیات کو پڑھتے ہوئے ان کے ذہن پر اور بھی مفاہیم کچھ وارد ہوتے ہیں یا ان کے دل میں وہ آتے ہیں، اور وہ الفاظ کے ظاہری مفہوم کی نفی نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کا ایک خاص پہلو ہوتا ہے روحانی اور باطنی، وہ ہوتا ہے، تو وہ بھی وہ ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں، اس رجحان کے بارے میں ہمارے تفسیری روایت جو ہے وہ اس میں مختلف طرح کے رجحان آپ کو ملتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ظاہری مفہوم اور اس کو باطل نہیں کرتے تو ایک ذوقی سی چیز کے طور پر لیا جا سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ صحیح۔ بعض حضرات جو دوسرے اہل علم ہیں جو الفاظ کی دلالت اور اس کی حاکمیت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ جو اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز اس کو متن سے نتھی کرنے کے نتائج پھر بڑے خطرناک، ایک راستہ آپ کھول دیتے ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے، وہ پھر اس میں زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو تفسیر کا عنوان نہیں دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل۔ اور ایک تیسرا زاویہ بھی ہے، بعض صوفیہ اس کو بھی بیان کرتے ہیں، جیسے مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو غیب کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اب عام طور پہ تو ہم پڑھتے ہوئے اس کا ایک تصور ہی قائم کر سکتے ہیں نا، جیسے مثلا قرآن نے عہد الست کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی وقت میں آدم علیہ السلام کی ان کی ذریت سے ایک عہد لیا تھا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں، الفاظ پڑھتے ہیں تو پڑھ کر ہم ایک تصور قائم کر لیتے ہیں کہ اس طرح سے ہوا ہوگا۔ تو بعض صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو صفائے باطن کے ساتھ جو صوفیہ ہیں وہ اس واقعے کو صرف تصور تک نہیں رکھتے، ان کو ایک ایسا مقام مل جاتا ہے کہ
وہ گویا یہ جو درمیان میں موانع آ گئے، حجابات آ گئے، ان سے اٹھ کر وہ عملاً اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں، ان کو یاد آ جاتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے اور ہم جواب دے رہے ہیں۔ اب یہ ایک ظاہر ہے بہت ہی سبجیکٹو سی چیز ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، واقعتاً پہنچ جاتے ہیں یا یہیں بیٹھے ہوئے کوئی ایک امیجینیشن ہی ہوتی ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں نفسیاتی کہ سی ہم چیز۔ وہاں پر، جی جی اس کے بارے میں ہم ظاہر ہے کوئی زیادہ تبصرہ کر نہیں سکتے۔ تو یہ 2-3 پہلو ہیں۔ جی جی، بہت خوبصورت وضاحت سامنے آئی ہے۔ جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ کل حرف حد و کل حد مطلع۔ مطلع، یہ اس میں زیادہ کمپیکٹ جملے ہیں، اور کیونکہ اس میں حرف کا لفظ کس مفہوم میں آیا ہے، حد کس مفہوم میں آیا ہے، اور اس کے مطلع مطلع یا مطلع ہونے کا کیا مطلب ہے، اس میں کئی یعنی وہ پہلو ہیں، تو مختلف شارحین اس کو مختلف طرح بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر وہ کہیں گے جیسے کہ ظہر اور بطن ہے، تو ان میں سے ہر ایک حرف ہے، یعنی قرآن کے مدعا یا اس کے مضمون کو سمجھنے کا ایک دائرہ ہے۔ تو ظاہری مفہوم ایک حرف ہے، اور اس کا جو بطن ہے وہ ایک حرف ہے، اور ہر ایک کی اپنی حد ہے، ٹھیک ہے، اور ہر حد کا یا ہر حد ایک مطلع ہے، یعنی اس کے اندر جانے یا اس کے اندر جھانکنے یا اس تک رسائی کا ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو جو ظاہری مفہوم ہے اس کو جاننے یا سمجھنے کا طریقہ، آپ عربی زبان سے واقف ہوں، قرآن کس تناظر میں نازل ہوا اس کا آپ کو علم ہو، کس سیاق میں، تو یہ جو وسائل ہیں وہ اس کا مطلع ہے۔ اور اس طرح جو اس کا باطنی مفہوم ہے وہ تفکر، تدبر سے، تو اس حد میں جانے کا، اس کے اندر جانے کا راستہ تدبر، تفکر، غور، استنباط، وہ یہ چیز ہے۔ تو اس طرح سے بھی شارحین بیان کرتے ہیں، اور بھی اس کے مختلف طریقے، لیکن میرے خیال میں یہ کافی حد تک یہ درست ہے کہ اگر یہ حرف سے انہی 2 پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے، اور تو ان سب کی ایک حدود ہے، ان کی ایک باؤنڈری ہے، ٹھیک ہے، اور اس باؤنڈری کے اندر جانے یا اس تک پہنچنے یا اس کے اندر جھانکنے کا کوئی ایک راستہ اور وسیلہ ہونا چاہیے، تو ان کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ ایک اثر ہے حضرت ابو درداء سے کہ کوئی راوی ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ انک لن تفقہ کل الفقہ حتی ترى للقرآن وجوہا کثیرہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک راوی ہیں ان سے، ایک اور شخص ہے ایوب سے، پوچھا کہ حل ترى للقرآن وجوہا کثیرہ، ایک کویسچن پوچھا، اس کا کیا معنی ہے؟ ہوا ان یرا لہ وجوہا فیہاب الاقدام علیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہوا حال۔ ہاں، یہ اہم اثر ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا، اور وہ جو آپ نے شروع میں مضمون پڑھا نا کہ قرآن کا ایک ظاہر اور ایک بطن ہے، ایک پہلو سے اس کی تفسیر ہے۔ اچھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی تب صحیح معنوں میں فقیہ اور ایک عالم بن سکتا ہے جب وہ قرآن کے کسی بات کے کئی پہلو، کئی وجوہ، کئی محامل سمجھ سکے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک قرآن کی ایک بات ہے، اس کو کئی پہلو، کئی محمل اس کے سمجھ سکے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو شاگرد نے سوال پوچھا اور پھر خود ہی ایک امکانی جواب بتایا، اور اس کی انہوں نے تصدیق کر دی، اور وہ یہ ہے، وہی جو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن مثلاً سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہا ہے اور ان کے کچھ رویے بیان کر رہا ہے، تو یہ تو اس کا ظاہر ہو گیا کہ منافقین کے اندر یہ رویے تھے، لیکن وہ جو ان رویوں کی خرابی ہے، کیا وہ انہی 2-3 مظاہر تک محدود ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ مظاہر اس کے 2-3 ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہوں گے، ذکر کیے، لیکن پیچھے جو بنیادی انسانی رویے کی یا نفسانی خرابی ہے، اس کو اس طرح کے دوسرے رویوں پر بھی منطبق کرنا اور سمجھنا کہ ان کی قباحت بھی یہیں سے ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ اس کا بطن ہے۔ بہت اچھا۔ تو آدمی صرف ان 2-3 چیزوں سے اجتناب نہ کرے، بلکہ اس نوعیت کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو سمجھے بھی، اور ان سے ویسے ہی اجتناب کرے جیسے ان سے کر رہے ہیں، ان سے کر رہا ہے۔ منافقانہ رویے کے، منافقانہ
طرز فکر کے جتنے بھی مختلف رویے ہو سکتے ہیں ان پر بھی اس رہنمائی کو اپلائی کرے اور ان سے بچے۔ یہ ہے کہ قرآن کی ایک بات کو مختلف پہلوؤں پر محمول کر سکتا ہو۔ بہت تو یہ وہی ہے ظاہر اور بطن جو کی۔ آپ نے ذکر فرمایا اسی کے ساتھ بڑی اچھی نشست رہی قرآن کے مضامین کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آثار کا ہم نے مطالعہ کیا، بڑی اہم گفتگو رہی۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔